سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کنوج پر غزنی کی فوج کا قبضہ تھا اور وہاں سالار ابو القدر سلجوقی قلعہ تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال جو محاصرے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، بھیس بدل کر کنوج کے قلعے میں گیا تھا اور ابو القدر سلجوقی سے درخواست کی تھی کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے اور اس کے عوض اسے ایک مقام جس کا نام باری تھا، راجدھانی قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابو القدر سلجوقی نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ معاہدے کی شرائط سلطان محمود طے کریں گے۔ اسی روز ایک قاصد کو غزنی روانہ کر دیا گیا تھا۔ سلطان محمود نے شرائط مقرر کر دی تھی جو راجیہ پال نے قبول کر لی تھیں۔ ان میں اہم یہ تھی کہ راجیہ پال کسی بھی حالت میں غزنی کی فوج کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کی نئی راجدھانی میں غزنی کی فوج کے کچھ کماندار اور ان کا عملہ رہے گا جو نئی ریاست کی فوج اور دیگر شعبوں پر نظر رکھے گا۔ راجیہ پال پر کسی نے حملہ کیا تو غزنی کی فوج اس کی مدد کو پہنچے گی۔ سلطان محمود نے اس کی فوج کی حد مقرر کر دی تھی اور اس کی ریاست باری کا دفاع اپنے ذمے لے لیا تھا۔ چونکہ مہاراجہ راجیہ پال نے خود کہہ دیا تھا کہ اس نے تمام تر خزانہ کنوج سے نکال کر کہیں چھپا لیا تھا، اس لیے سلطان محمود نے اس سے تاوان وصول کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ اسے باجگزار بھی بنا لیا گیا۔ سلطان محمود نے غزنی سے ابو القدر سلجوقی کو یہ حکم بھی دیا کہ راجیہ پال پر نظر رکھی جائے اور اس کے متعلق اطلاعات غزنی بھیجی جاتی رہیں۔ ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود کو مہاراجہ کنوج کے ساتھ گہری دلچسپی تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مہاراجہ کنوج کو مفلوج کیے رکھنا چاہتا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال نے غزنی کے ساتھ دوستی کر لی، مگر سارا ہندوستان اس کا دشمن ہو گیا۔ 3 بڑے ہی طاقتور مہاراجے اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان میں ایک کلنجر کا مہاراجہ گنڈا تھا، جسے بعض مورخوں نے نندارائی بھی لکھا ہے، دوسرا گوالیار کا راجہ ارجن تھا اور تیسرا لاہور کا راجہ ترلوچن پال تھا، جو سلطان محمود کے سامنے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باجگزار تھا، لیکن اس نے اپنی فوج کنوج سے کچھ دور گھنے جنگلوں میں چھپا رکھی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ترلوچن پال نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی بھیم پال نڈر تھا، لیکن زیادہ تر نے اسے ترلوچن پال ہی کہا ہے۔ وہ دوسرے مہاراجوں کے لیے ایک دھوکہ بنا ہوا تھا، انہیں کہتا تھا کہ وہ ضرورت کے وقت اپنی فوج سامنے لائے گا۔ یہ تینوں مہاراجے اس کوشش میں تھے کہ راجیہ پال سلطان محمود کی اطاعت ترک کر دے اور ان کے ساتھ مل جائے، مگر راجیہ پال ان سب سے قطع تعلق کیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ غزنی کے فوجی حاکم اس کے ساتھ تھے جو اس پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں ایک کماندار ذوالقرنین تھا جسے ہندوستان کی جنگوں کا تجربہ سب سے زیادہ تھا اور وہ بھیرا اور ملتان میں بہت عرصہ رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اس وقت کی ہندوستانی زبان سیکھ لی تھی اور وہ ہندوؤں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اسے باری میں مہاراجہ راجیہ پال کا مشیر بنایا گیا تھا۔ وہ درازقد اور خوبرو جوان تھا، ہنسمکھ اور مل نثار تھا، وہ ہندوؤں میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ ذوالقرنین نے ایک ہندو لڑکی رتن کماری کے ساتھ شادی کر لی تھی، جو رتن کماری نہیں رہی تھی بلکہ رضیہ بن گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے متھرا میں ملی تھی، لیکن یہ ملاقات بڑے ہی خوفناک حالات میں ہوئی تھی۔ فضا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی اور ارد گرد لاشیں گل سڑ رہی تھیں۔ غزنی کی فوج نے جب متھرا پر حملہ کیا تھا تو شہر سے باہر ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ 1-2 روز پہلے طوفان باد و بارہ نے تباہی مچائی تھی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ہندو متھرا کی پوجا کے لیے آئے تھے، بعض لوگ اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ متھرا کی فوج نے جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ ذوالقرنین اپنے 2 سواروں کے ساتھ متھرا کے ارد گرد گشت کر رہا تھا۔ ماحول بھیانک تھا، طوفان سے درختوں کے ٹہن ٹوٹ کے گرے ہوئے تھے، باہر سے آئے ہوئے ہندوؤں کے خیمے اکھڑے پڑے تھے اور لاشیں بھی تھیں۔ لڑائی میں زائرین کی کچھ تعداد بھی ماری گئی تھی۔ ذوالقرنین کو شام کے گہرے دھندلکے میں کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ بھاگتے قدم رک گئے اور اسے رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دی۔ ذوالقرنین نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، اسے ایک درخت کے گرے ہوئے ٹہن کی شاخوں میں ایک عورت یا بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ذوالقرنین نے شاخوں میں سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس کے رونے میں دہشت زدگی نمایاں تھی۔ اس کا قد پرکشش اور لمبا تھا۔ قریب ہو کے دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ مجھے قتل کر دو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں فریادیں کرنے لگی۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جان سے مار دو، اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، ہم یہاں عورتوں کو قتل کرنے نہیں آئے لڑکی، ذوالقرنین نے کہا۔ ہم عورتوں کی جان اور عزت کے محافظ ہیں، تم کہاں جانا چاہتی ہو، ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو۔ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ہاں وہ مر گئے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں جہاں سے اٹھ کر توڑی تھی وہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ میرا ایک جوان بھائی بھی مارا گیا ہے۔
یہ لڑکی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بڑی دور سے آئی تھی۔ پہلے طوفان باد و بارہ نے انہیں تباہ کیا، پھر وہ دونوں فوجوں کی لڑائی میں کچلے گئے۔ لڑکی کہیں چھپ گئی تھی، اس لیے بچ گئی۔ اب اپنے آپ کو غزنی کے فوجیوں کے قبضے میں دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ذوالقرنین اسے اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر لڑکی اس کے قدموں میں گر پڑی اور فریادیں کرنے لگی، میں کنواری ہوں، کسی غیر مرد کے ساتھ جانے سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ ذوالقرنین کو اسے اپنے ساتھ لے جانے میں بڑی سخت مشکل پیش آئی۔ وہ چلتی نہیں تھی، اسے گھسیٹنا بھی پڑا اور اٹھانا بھی پڑا۔ ذوالقرنین اسے بار بار کہتا تھا کہ ہمارے لیے یہ گناہ ہے کہ ایک نوجوان اور بے آسرا لڑکی کو اس خوفناک ماحول میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر اپنے اعلیٰ کماندار کے پاس چلا گیا۔ وہ وقت لڑکیوں اور بچوں کو سنبھالنے کا نہیں تھا۔ اسے کہا گیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، کسی ہندو کے حوالے کرنا چاہو تو کر دو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ تمہارے فرائض کے راستے میں نہ آئے۔ یہ ہندو لڑکی ذوالقرنین کے فرائض کے راستے میں تو نہ آئی، اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ وہ چونکہ کماندار تھا اس لیے اس کا خیمہ الگ تھا۔ لڑکی تمام رات اس کے خیمے میں رہی، کانپتی رہی، روتی رہی، ذوالقرنین کی منت سماجت کرتی رہی، اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ذوالقرنین میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ اس کی رات ویسے ہی گزر گئی جیسے وہ باپ اور بھائی کے قریب سویا کرتی تھی۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ لڑکی نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ اگر تم مجھے اچھی نہ لگتی تو تمہارا وہ خطرہ پورا ہو جاتا جس کے ڈر سے تم میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم کنواری ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں پاک لڑکی سمجھتا ہوں اور پاک رکھوں گا۔ اب کہو کہاں جانا چاہتی ہو؟ دل سے سب خوف اتار دو۔ لڑکی اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذوالقرنین نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور کہا، ہمارے مذہب میں کسی انسان کو اجازت نہیں کہ کسی کو اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کرے۔ مجھے گناہگار نہ کرو، کہو کہاں جانا ہے؟ لڑکی نے آہ بھری اور بولی، لڑکی کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب تم بتاؤ کہ کہاں جاؤں؟ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ ذوالقرنین نے کہا، تم تھوڑے ہی دنوں بعد محسوس کرو گی کہ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی، پھر گہری سوچ میں کھو گئی۔ ذوالقرنین اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا لے، ورنہ یہ اس کے فرائض کے راستے میں حائل ہو جائے گی۔ غزنی کا یہ کماندار کچھ دیر کے لیے تو اپنے فرائض کو بھول ہی گیا تھا۔ میں تم پر کوئی شرط عائد نہیں کر رہا، ذوالقرنین نے کہا، اور میں تمہیں مجبور سمجھ کر تم پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونس رہا۔ اگر جانا چاہو تو بتا دو، مجھے ہری کرشن کے قدموں میں بٹھا دو۔ لڑکی نے کہا، میں ساری عمر مندر میں گزار دوں گی۔ ذوالقرنین کا خون ابل پڑا، اس کی آواز میں غصے کی جھلک آ گئی۔ اپنے آپ کو دھوکے نہ دو لڑکی، پتھر کے ہری کرشن کے سائے میں تم پنڈتوں کی داشتہ بنی رہو گی اور تمہاری ساری عمر اسی طرح گزرے گی۔ تم کمسن ہو، نادان ہو، اسی لیے مجھے تم سے ہمدردی ہے، ورنہ تم کیا ہو؟ ایک لڑکی ہو۔ ایک لڑکی سارا ہندوستان نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی دور سے صرف ایک خوبصورت لڑکی کی خاطر نہیں آیا، میں ان بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ باہر نکل کر اپنے خداؤں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھو، انہیں انسان پاؤں تلے مسل رہے ہیں۔ لیکن لڑکی مذہب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ مذہبی جنون ہی تھا کہ ماں باپ اسے اتنی دور سے متھرا لائے تھے۔ وہ مذہب کی تبدیلی سے جیسے کانپنے لگی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے دوسری صورت یہ بتائی کہ وہ جہاں جانا چاہے اسے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن مندر میں نہیں جانے دے گا۔ لڑکی پر طوفان، لڑائی، خون اور لاشوں کی اور اپنے ماں باپ کی موت کی اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ ذوالقرنین کے خیمے سے باہر نکلنے سے بھی گھبرا رہی تھی اور اسی شخص کو اپنا پاسبان سمجھنے لگی تھی۔ وہ 3-4 دن خیمے سے نہ نکلی اور کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکی۔ ذوالقرنین کو متھرا سے آگے جانے کا حکم مل گیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے تو اس نے ذوالقرنین سے بےتاب ہو کر کہا کہ وہ جہاں جا رہا ہے اسے اپنے ساتھ لیتا چلے۔ ان 4 دنوں میں لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ گھٹا ہوا دراز کٹ جوان بہت نیک آدمی ہے یا پتھر ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے اس کنواری لڑکی کے لیے فرشتہ ہے۔ اسی روز لڑکی کو فوج کی امام کے پاس لے جا کر مسلمان کر لیا گیا۔ وہ رتن کماری سے رضیہ بن گئی اور سالار کی اجازت سے ذوالقرنین اور رضیہ کی شادی ہو گئی۔ غزنی کی فوج کی چند اور حاکموں کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ رضیہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ان عورتوں سے ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ رضیہ اسے فی الواقعہ فرشتہ سمجھتی ہے، مگر اسے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اسلام کے فرائض اور عبادت وغیرہ کو سمجھنے میں ہچکچاہٹ یا دشواری محسوس کرتی ہے یا اس نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ ذوالقرنین اب باری میں مہاراجہ راجیہ پال کے ساتھ تھا۔ راجیہ پال تو جیسے مر ہی گیا تھا، وہ اب جنگجو نہیں
صرف مہاراجہ رہ گیا تھا۔ اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی، وہ مہاراجوں کی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی موجود تھیں۔ اس نے نئے سرے سے حرم بھی بنا لیا تھا۔ وہ غزنی کے فوجی افسروں کو جو باری میں رہتے تھے راگرنگ کی محفلوں میں مدعو کیا کرتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ باری میں منتر بھی تھا، پنڈت اور رشی بھی آ گئے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق وہ راجیپال کے مذہب میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ سلطان نے حکم بھیجا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے اور ان کے سامنے اسلامی کردار کا نمونہ پیش کیا جائے۔ یہ کام فوجی کر رہے تھے تو 4 دنوں بعد 1-2 ہندو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ذوالقرنین نے رضیہ سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ ہندو عورتوں کو بتاتی رہا کرے کہ مسلمانوں کا کردار کس قدر بلند ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے حکام بھی ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کردار پاک اور بلند رکھنا پڑتا ہے۔ رضیہ اسی کردار کی پرستار تھی۔ اس نے مسلمان مرد کا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ہندو عورتوں کے ساتھ اسی کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ غزنی میں سلطان محمود غزنوی سلطنت کے الجھے ہوئے امور سلجھانے میں مصروف تھا اور ان مسلمانوں کو اپنے محاذ پر لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا جو اس کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر اس کے کان ہندوستان کی طرف لگے تھے۔ وہ تھوڑی سی فوج کو ہندوستان کے دل میں بٹھا آیا تھا۔ متھرا ہندومت کا دل تھا، اسلام کا خنجر اس دل میں اترا ہوا تھا۔ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ہندو راجے مہاراجے خاموش بیٹھے رہتے۔ سلطان محمود کو یہ بھی احساس تھا کہ ہندو لڑنے والی قوم ہے، ڈرنے والی نہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہندو کس طرح جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان میں خرابی یہ تھی کہ ان کے سالاروں کو لڑانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ وہ ٹوٹ پڑنے اور کٹ مرنے کو لڑائی کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سلطان محمود کا شمار تاریخ کے مانے ہوئے ذہین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اس کی جنگی چالیں ایسی تھیں جو دشمن کو جال میں پھانس لیتی تھیں۔ دشمن کے پاس 2 ہی چالیں رہ جاتی تھیں، وہ ہتھیار ڈال دے، بھاگ اٹھے یا دیواروں سے ٹکرانے کے انداز سے لڑے اور ختم ہو جائے۔ مذہب کے معاملے میں ہندو مسلمانوں سے کم نہیں تھے۔ ہندوؤں پر تو مذہب کا جنون طاری تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لڑتے تھے اور بے جگری سے لڑتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حق اور باطل کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ٹکر حق سے ہے اور وہ سچے خدا کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہیں کوئی بتاتا نہیں تھا کہ حق پرستوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یہ حق پرستی کا ہی کرشمہ تھا کہ خدا نے سلطان محمود کو وہ عسکری فہم و فراست، جرت اور شجاعت عطا کی تھی جس کے آگے پہاڑوں کے سینے بھی چاک ہو جاتے تھے۔ سلطان محمود کہا کرتا تھا کہ سانپ کو آخرکار انسان کے ہاتھوں مرنا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان چوکنا رہتا ہے کہ سانپ بے خبری میں ڈس نہ لے۔ وہ ہندوؤں کو سانپ اور بچھو کہا کرتا تھا جن کی فطرت صرف ڈنگ مارنا ہے۔ میں ہندوؤں سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ اب بھی اپنے سالاروں اور مشیروں وغیرہ سے کہہ رہا تھا، ان کے سر ابھی کچلے نہیں گئے۔ میں ان کے ہتھیار ڈالنے سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سانپ بل میں چلا جائے یا اسے ٹوکری میں بند کر دو تو اس کی فطرت بدل نہیں جاتی، اس کا زہر ختم نہیں ہو جاتا، موقع ملتے ہی وہ ڈنک مارے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، مجھے خدا اتنی لمبی عمر نہیں دے گا کہ میں محمد بن قاسم کی سرزمین کو ہندوؤں سے پاک کر سکوں۔ معلوم نہیں میرے بعد آنے والے ادھر توجہ دیں گے یا نہیں۔ اگر انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ دوستی کر لی تو یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ ہندو جب تک زندہ ہے اسلام کو ڈستا رہے گا اور ہندوستان کی زمین مسلمانوں کے خون سے تر رہے گی۔ ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ جنہیں مدد کو پہنچنا ہوگا ان پر ہندو اپنی دوستی کا اور اپنے پیار کا فریب طاری کیے رکھے گا۔ ہندو اس بیوی کی مانند ہے جو خاوند کے پاؤں دھوتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ بنی نظر آتی ہے، مگر اس کی درپردہ آشنائی کئی مردوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ خاوند کے لیے پیار میں لپٹا ہوا فریب بنی رہتی۔ سلطان محمود کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا، 2 قومیں ایک مٹی کی اور ایک سانچے کی بنی ہوئی ہیں، ایک یہودی دوسرے ہندو۔ اسلام دشمنی ان کی فطرت کا حصہ اور مذہب کا فریضہ ہے۔ جس دور میں مسلمان ان سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ دور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کا دور ہوگا۔ سلطنتوں اور ریاستوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کے حکمران قوم کو رعایا بنا لیں گے، ان کی زبانیں بند کر دیں گے اور انہیں ہندو اور یہودی کے خلاف بات کرنے سے روک دیں گے، کیونکہ انہیں اپنی حکمرانی اور بادشاہی کا تحفظ اسلام کے ان دشمنوں کی خوشنودی میں نظر آئے گا۔ وہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور ہوگا۔ خدا کی یہ زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی رہے گی۔ سلطان محمود اپنے اس روحانی پیشوا کی بات بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی روح کانپ رہی ہے۔ اور تمہاری اس سلطنت پر بے دین من مانی کریں گے، ابو الحسن خرقانی کہہ رہے تھے۔ غزنی، کابل، قندھار، گردیز اس قوم کے پاؤں تلے روندے جائیں گے جس کا کوئی دین نہیں اور جسے دین والے مسلمان اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔ یا شیخ و مرشد، سلطان محمود نے تڑپ کر کہا،
قوم پر آنے والی بدبختیوں کو میں آج کیسے روک سکتا ہوں؟ میں کیا کروں؟ تمہارا مقبرہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، شیخ خرقانی نے کہا۔ مستقبل کا خونی کھیل تمہارے اور میرے مقبروں کے ارد گرد کھیلا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو، اور وہ تم کر رہے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا نہ کرو۔ تم بار بار اس طلسم میں جا رہے ہو جسے ہندوستان کہتے ہیں۔ وہاں زر و جواہرات ہیں، عورت کا حسن ہے، اور یہ حسن بے حجاب ہے۔ وہاں کے پیڑ پودوں میں حسن ہے، اور اگر تم اور تمہارے سالاروں اور تمہارے کمانداروں نے اپنے ذہن و دل اس طلسم سے آزاد رکھے تو تم وہ قلعہ تعمیر کر سکو گے جس کی دیواروں سے کفر ٹکرا ٹکرا کر اپنا سر پھوڑتا رہے گا۔ کبھی کبھار میری فوج کا کوئی فرد کسی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اسے باقاعدہ مسلمان کیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے یا اسے روک دوں۔ ایک حقائق سنو گے محمود، شیخ خرقانی نے کہا۔ میری جوانی میں میرے والد کا ایک مرید ہوا کرتا تھا، تاجر تھا اور دولت مند۔ وہ کسی ملک سے چیتے کا بچہ لے آیا۔ میں نے دیکھا تھا، بڑا پیارا تھا، بلی کا بچہ لگتا تھا۔ وہ شخص اسے گود میں بٹھا کر دودھ پلایا کرتا تھا، اپنے بستر میں سلایا کرتا تھا۔ بچہ بڑا ہوا تو اسے پرندوں اور غزال کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ وہ جدھر جاتا چیتا اس کے ساتھ ہوتا۔ چیتے کو اپنے مالک کی بو کے ساتھ بھی پیار تھا۔ ایک روز یہ شخص میرے والد کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بازو کوہنی سے کلائی تک پٹیوں میں باندھ رکھا تھا۔ کہنے لگا، چیتے نے کاٹ کھایا ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ تو تم سے پیار کرتا تھا۔ وہ شخص بولا، اس نے پیار سے ہی کاٹا ہے، لیکن دانت گوشت میں اتر گئے ہیں اور کھال اتر گئی ہے۔ بڑی مشکل سے خون بند ہوا، جسم سے آدھا خون بہہ گیا ہے۔ وہ چلا گیا تو والد نے مجھے کہا، کچھ سمجھے ہو حسن؟ درندوں کے پیار میں بھی درندگی ہوتی ہے، اور چیتا اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ انسان کو اپنا دشمن سمجھے۔ محمود، ہندو اور یہودی وہ درندے ہیں جن کے پیار میں بھی درندگی ہے، اور وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ مسلمان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ تم خود سوچ لو کہ مسلمان ہندو عورتوں کے ساتھ شادی کریں یا نہ کریں، ایک دوسرے کے جسموں سے لذت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر فطرت اس لذت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ سلطان محمود نے ایسا حکم تو جاری نہیں کیا تھا کہ کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، البتہ اس نے سالاروں اور فوج کے ساتھ جانے والے اماموں سے کہا تھا کہ وہ فوجیوں کو ہندو لڑکیوں میں دلچسپی نہ لینے دیں۔ اس کے باوجود بڑے ہی خاص حالات میں کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ ان میں کماندار ذوالقرنین بھی تھا۔ اس لڑکی سے جو رتن کماری سے رضیہ بن گئی تھی، سالار ابو القدر سلجوقی بھی متاثر ہو گیا تھا، اور امام بھی۔ لڑکی قسم پرسری کی حالت میں تھی۔ یہ خبر سلطان محمود تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے کسی نمایاں رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان سے قاصد باقاعدگی سے غزنی جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ رپورٹیں بھی سلطان کے پاس جاتی تھیں جو ہندوستان میں بکھرے ہوئے جاسوس فراہم کیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق لاہور کا مہاراجہ اپنی فوج سمیت راجدھانی سے غائب تھا۔ وہ دریائے جمنا اور گنگا کے دوآبہ سے باہر شمالی جنگلات کہیں روپوش تھا۔ جاسوسوں کو اس کے ارادوں کا ابھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ارادوں کی تکمیل کا منصوبہ کلنجر میں بن رہا تھا۔ وہاں کے مہاراجہ گنڈا کے محل میں گوالیار کا راجہ ارجن اور لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ گوبند نام کا ایک ہندو اور کلنجر کا بڑا پنڈت بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ مہاراجہ کنوج راجیہ پال دھوکہ دے گیا ہے، اور اس نے خود مختاری کے پردے میں سلطان محمود کی غلامی قبول کر لی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ راجیہ پال کو کس طرح سلطان محمود کے خلاف کیا جائے۔